السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہمارا چوتھا پارہ کا 10واں رکوع جاری ہے اور سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے۔ ہمارا آج 10واں رکوع کا تیسرا لیسن ہے۔ پچھلے 2 لیسن میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کا مذاق اڑانے کی جرت کرے گا تو اس کے نامہ اعمال پھر اس کے کرتوت سے بھر جائیں گے اور پھر وہ سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو ظلم نہیں کرنا چاہتا کسی پر، لیکن تم خود ہی اپنی جان پر ظلم کرنا چاہو تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو ہیلے بہانے یہودی کرتے تھے کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہمیں تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو نبی اس طرح کے معجزے دکھائے گا، اس طرح کے دکھائے گا، اس پر ایمان لانا، آپ نے تو کچھ نہیں دکھایا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان سے کہیے اگر اتنے ہی سچے ہو تو پہلے انبیاء تم پر لے کے آئے تمہارے پاس معجزات، تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ آج دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس بحر بے کرام میں غوطہ زن ہو کر اس کے قیمتی موتیوں کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ اگر کذبوک یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو بے شک کذبا جھٹلائے گئے، رسول رسول من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ جو لائے تھے، بالبیناتی معجزات، والزبوری اور صحیفے، والکتابی اور کتاب، المنیر روشن۔ اب اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں، جیسے یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تو عادت ہی ایسی ہے، یہ پہلے بھی انبیاء کو اسی طرح جھٹلاتے رہے ہیں جو آپ سے پہلے آئے۔ معجزات بھی انہوں نے دکھائے، صحیفے بھی ان کو دیے گئے، کتابیں بھی دی گئی، روشن کتابیں جو جب سب کچھ روشن کرنے والی تھی، لیکن ان بدبختوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ ان کی تو عادت ہی ایسی ہے، یہ تو ہیلے بہانے کر کے جھٹلاتے ہیں، اپنے کفر سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، یہ تو ہیں ہی ایسے، ان کی عادت ہی یہی ہے۔ پھر جس کے بارے میں اللہ پاک فرما لے اس کو کہاں سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بھی تو آج ہیلے بہانے ہی کر رہے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں اللہ پاک کے اصولوں کو اپنانے سے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمارے ایمان کو مکمل بنائے اور مضبوط بنائے۔ کلو ہر نفس نفس ذائقۃ الموت چکھنے والا ہے موت کو، انما تو صرف توفونا پوری مل کر رہے گی تمہیں، اجورکم تمہاری مزدوری، یوم القیامتی قیامت کے دن، فما پس جو زحزحا زحزحا بچا لیا گیا، عن الناری آتش سے، آگ سے، وادخل الجنت وہ داخل کیا گیا جنت میں، فقد فازا تو وہ کامیاب ہو گیا، وما اور نہیں، الحیات الدنیا دنیوی زندگی، الا مگر، متاع الغرور دھوکے میں ڈالنے والا ساز و سامان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک تنبیہ کر رہا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو موت نہیں آئے گی، ہم تو 1000 سال جینا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ زندگی کے بہت عریض تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، یہ تو برحق ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے ہر انسان کو، تو پھر تمہاری مزدوری تمہیں مل کر رہے گی، یعنی جو کچھ تم اعمال اس دنیاوی زندگی میں کرتے رہے ہو وہ آخرت میں ان کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اور نہیں ہے دنیوی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی دنیا کی زندگی کی شان و شوکت، اس کی
रौनकें सब एक धोखा हैं। अगर समझने वाला इंसान हो तो इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को भी जन्नत बना सकता है। लेकिन जो कम अक्ल हों वो इसके धोखे में गुम हो जाते हैं और अपनी दुनिया की भी और आखिरत की भी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए और हमारे ईमान को मज़बूत बनाए। आज का लेसन यहाँ तक ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।